اللہ تعالیٰ کا ولی ہونا اور اللہ تعالیٰ کا پیارا ہونا، یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اسی لیے کیا ہے تاکہ وہ وہی کام کرے جس کا اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے، اور جس چیز سے اسے روکا گیا ہے اس سے وہ منع ہو جائے۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے تو وہ اس کا پیارا کہلاتا ہے، اور جو اس کے احکامات سے روگردانی کرتا ہے غضب اور اس کے عذاب کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ یہ تصور کہ سب برابر ہیں، یہ تصور قرآن کی روح سے اور احادیث مبارکہ کی روح سے یہ تصور غلط ہے کہ سارے انسان برابر ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا یستوی الاعمی والابصر، کہ اندھا اور بینا یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک مومن اور ایک منافق یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک مومن اور ایک کافر یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے جو نیکوکار ہیں، جو اللہ کے پیارے ہیں، اور دوسری طرف جو گناہگار ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، وہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے جو پیارے ہیں، جو اپنے ولی ہیں، ان کی نشانی بیان فرمائی۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا کہ جو میرے ولی ہیں ان کی نشانی یہ ہے کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ کوئی غمگین و غم زدہ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، نہ ان پر کوئی خوف ہوتا ہے، نہ ہی کوئی غم ان پر آتا ہے۔ اب ہم پہلے بات کرتے ہیں آخرت کی۔ آخرت میں جب سب لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے طالب ہوں گے اور سورج سوا نیزے پر ہوگا اور 50,000 سال کا دن ہوگا، تو رب نے فرمایا جو میرے ولی ہوں گے ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور ان کے جو چہرے ہیں وہ نور سے چمک رہے ہوں۔ اور دوسری طرف ہے دنیا کی بات، یعنی دنیا میں بھی انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ ان کی دنیا کی کوئی خواہش ہی نہیں ہوتی۔ ملتا ہے تو شکر ادا کرتے ہیں، پاک پروردگار تیرا کرم ہو گیا، تو نے عطا کر دیا۔ نہ ملے تو کوئی غم نہیں، باری تعالیٰ تیری چیز تھی، تو نے واپس لے لی۔ سبحان اللہ۔ تو اس وجہ سے کیونکہ دنیا ان کے دل سے نکل چکی ہوتی، کہتے ہیں دنیا کا جو سب سے امیر انسان کہ جو اپنی خواہشات پر کنٹرول کر لیتا۔ سبحان اللہ۔ سادگی کا سبق عطا کیا، ہر صورت ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے اور اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھنے کا حکم دیا۔ دنیا میں بھی مسکراتے ہوں گے اور آخرت میں بھی وہ مسکراتے ہوں گے۔ دنیا میں بھی ان کے چہرے کھلے ہوئے ہوں گے اور آخرت میں بھی ان کے چہرے کھلے ہوئے ہوں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اولیاء اللہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ولیوں کے بارے میں پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے ولی کون ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے کون ہوتے ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقال الذین اذا رؤوا
ذکر اللہ، فرمایا کہ میرے ولی وہ ہیں، اللہ کے ولی وہ ہیں کہ جنہیں دیکھو تو خدا یاد آ جائے. اذا رؤوا ذکر اللہ، دیکھو تو انہیں خدا یاد آ جائے. اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے بہترین ہم نشین کون ہیں؟ آقا ہم کس سے دوستی کریں؟ کس کی مجلس میں بیٹھیں؟ کس کو اپنا دوست بنائیں؟ کس کو اپنی قربت دیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے ساتھ بیٹھو کہ جس کے ساتھ بیٹھنے سے تمہیں خدا یاد آ جائے. سبحان اللہ. جس کی مجلس تمہیں خدا کی یاد دلا دے وہ میرا ولی ہے، وہ میرا پیارا ہے. اور جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کر دے اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے. 3 نشانیاں بیان فرمایا جس کی مجلس میں بیٹھو تو اللہ یاد آ جائے، جس کی گفتگو سنو تو اس کی گفتگو میں تمہیں علم نصیب ہو، اور جس کا عمل دیکھو تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد آئے. سبحان اللہ. اللہ کے ولیوں کی 3 نشانیاں بیان فرمائی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے لوگ ہوں گے جو نہ تو نبی ہوں گے اور نہ شہید ہوں گے، مگر اتنے اونچے مقام پر اللہ تعالیٰ کے قرب میں بیٹھے ہوں گے کہ جس پر قیامت کے دن نبی اور شہید بھی رش کرتے ہوں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب یہ بات سنی کہ آقا وہ کون خوش نصیب ہوں گے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ کا اس قدر قرب نصیب ہوگا، تو حدیث مبارکہ میں ان کی نشانیاں بیان کی ہیں. فرمایا کہ نشانیاں ان کی یہ ہیں کہ وہ مختلف قبائل، شہروں اور مختلف علاقوں سے ہوں گے، مختلف شہروں سے ہوں گے، مختلف علاقوں سے ہوں گے، مختلف قبیلوں سے ہوں گے، اور ان کے درمیان کوئی خونی رشتہ نہیں ہوگا. نشانی ان کی یہ ہوگی کہ وہ صفائے قلب رکھتے ہوں گے، ان کا دل صوفی اور صافی ہوگا، ان کا دل صاف ہوگا شیشے کی طرح، وہ صفائے قلب رکھتے ہوں گے، ان کے دل میں کوئی میل نہیں ہوگا، ان کے دل میں کوئی کدورت نہیں ہوگی، ان کے دل میں کوئی بغض نہیں ہوگا، عناد نہیں ہوگا، حسد، کینہ، دشمنی، عداوت، نفرتوں سے ان کے دل پاک ہوں گے، اور ان کے دل میں میری محبت ہوگی اور میرے مخلوق کی محبت ہوگی. سبحان اللہ. ان کا دل بالکل صاف ہوگا، ان کے دل میں محبت ہوگی، ان کے دل میں الفت ہوگی، ان کے دل میں چاہت ہوگی مخلوق کی خاطر. وہ مخلوق کا بھلا سوچیں گے، وہ مخلوق کے کام آئیں گے اور مخلوق کا خیال رکھتے ہیں. تو جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ صفائے قلب کا مالک ہوتا ہے، اس کا دل صاف ہوتا ہے، شیشے کی طرح صاف ہوتا ہے، اور اس کی بولی ہی تبدیل ہو جاتی ہے. اس کی وہ رہتا فرش پر ہے لیکن وہ عرشی ہوتا ہے، وہ معاملات دنیا سے کرتا ہے لیکن اس کا معاملہ اللہ سے ہوتا ہے. اس کی زبان پر ہر وقت اللہ کا ذکر رہتا ہے، اس کا تعلق ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذات سے رہتا ہے. صوفی کہلاتے ہیں. صوفی صوف سے نکلا ہے. صوف کہتے ہیں اون کو. اون ہوتا ہے نا، اون، اونی لباس، اونی کپڑا. تو ان کے دل صوف کی طرح نرم ہوتے ہیں. اقبال نے کہا وہ ہلکا یاراں تو برے شم کی طرح نرم. اللہ کا جو ولی ہوتا ہے جب وہ لوگوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے تو ریشم کی طرح نرم ہوتا ہے. ہو رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن، لیکن جب جنگ کا میدان آتا ہے تو وہ فولاد بن جاتا ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں صحابہ کرام کو تعلیم دینے کی
جو درسگاہ کی جو بنیاد رکھی اس کا نام رکھا صفہ. کیا نام رکھا؟ صفہ. صفہ بھی صوف سے نکلا ہے، یعنی وہاں سے جو لوگ پیدا ہوئے، وہاں سے جو صحابی پیدا ہوئے، وہ سارے صوف تھے، وہ صافی دل والے تھے، ان کے دل پاک تھے، ان کے دل صافی تھے، وہ صوفی تھے. تو فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو صوفی ہیں ان کا جو دل ہے وہ صفائے قلب کے مالک ہوتے ہیں، اور قیامت کے دن جب وہ آئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ان کے لیے نور کے صوفے، کرسیاں اور ممبر بچھا دیے جائیں. اللہ پاک اپنے دست کرامت سے ان کو نور کی کرسیوں پر بٹھائے گا، پھر اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کو نور کر دے گا، ان کے چہروں سے سورج کی طرح نور نکلے گا. سبحان اللہ. اور ہر شخص جو قیامت کے دن تھر تھر کانپ رہا ہوگا، جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، جب ماں اپنے بیٹے کو نہیں پہچانے گی، جب باپ اپنے بیٹے کو نہیں پہچانے گا، اولاد کو نہیں پہچانے گا، جب بھائی بھائی کے کام نہیں آئے گا، تو پھر وہاں کون کام آئے گا؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. اس دن سارے رشتہ دار، سارے دوست، سارے بھائی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا الا المتقین، سوائے متقین کام آئیں گے، سوائے اللہ والے کام آئیں گے. سوائے کیوں؟ اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت یہ آیہ کریمہ بیان فرمائی. فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ کے ولی ہیں اس دن ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ان پر کوئی غم نہیں ہوگا، اور وہ حزن میں نہیں ہوں گے، وہ ملال میں نہیں ہوں گے. تو یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو بڑے ہیں، جو بڑے ہیں، جو اللہ کے ولی ہو گئے، جو صوفی ہو گئے، جو صافی ہو گئے، اور جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے. سوال یہ ہے کہ ہم گناہگار کہاں جائیں جن کے پاس کوئی عمل نہیں، جو گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، جو دنیا میں غرق ہیں، وہ کہاں جائیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم گناہگاروں کو بھی خوشخبری سنائی. فرمایا تم ٹھیک ہے ان کی طرح نہ بن سکے، ان کی طرح اعلیٰ نہ ہو سکے، لیکن تم چونکہ ان کی سنگت میں بیٹھتے تھے، ان کی میت میں بیٹھتے تھے، ان کے بارے میں اچھا سوچتے تھے، ان کے بارے میں اچھا کہتے تھے، تو تمہارے لیے بھی اجر ہے. اور کیا اجر ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ جو اللہ کے ولی ہوں گے وہ اپنے ارادت رکھنے والے کا ہاتھ پکڑ لیں گے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے گا، دوسرا تیسرے کا، تیسرا چوتھے کا، چوتھا پانچویں کا، اور پھر وہ زنجیر بنائیں گے، اور ان میں سے پہلا شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنے سارے ارادت مندوں کو اپنے ساتھ جنت میں داخل نہ کر دے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت میں 70,000 لوگ ہیں کہ جن پر حساب و کتاب نہ ہوگا، اور وہ قیامت کے دن ان کے چہرے 14ویں کی رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور وہ اپنے ساتھ 70,000 لوگوں کو جنت میں لے جائیں گے. تو اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی کہ آقا جب اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا کچھ عطا کر رہا تھا تو آپ نے مزید کچھ نہ مانگا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیوں نہیں، میں نے اس سے مزید مانگا اور اللہ تعالیٰ نے وہ مجھے عطا کیا، اور فرمایا کہ میرے حبیب سارے اولیاء بغیر و حساب و کتاب قطار اندر قطار جنت میں جائیں گے، اور میں تمہیں مزید دیتا ہوں کہ ان میں سے ایک ایک ولی اپنے ساتھ 70,000 لوگوں کو جنت میں لے جائے گا. حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے شیخ نے کہا کہ جس شخص کے اندر 3 خوبیاں آ جائیں شخص اللہ تعالیٰ کا ولی ہو جاتا ہے. نمبر 1 کہ جس کے دل میں سمندروں جیسی سخاوت آ جائے. سمندر کتنا بڑا ہوتا ہے، کتنا بڑا ہوتا ہے، کتنا پانی ہے اس کے اندر، لیکن اس کے اندر سخاوت ہے. سمندر کبھی کسی کو اپنے پاس آنے سے نہیں روکتا. کوئی مسلمان جائے
تو وہ بھی وہاں سے شکار کر سکتا ہے، رزق کما سکتا ہے۔ کوئی غیر مسلم جائے تو وہ اسے بھی منع نہیں کرتا۔ اس کے اندر ایک وسعت ہے، اس کے اندر ایک گہرائی ہے۔ فرمایا جس انسان کے اندر سمندروں جیسی سخاوت آ جائے تو اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ سخی ہوتا ہے، اور جب وہ سخاوت کرتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون رب کو مانتا ہے اور کون نہیں مانتا، وہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے جس طرح اس کا رب رب العالمین ہے۔ اس کا رب رب العالمین ہے کہ رب جب عطا کرتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بندہ مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا، میرا کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، میرے حضور جھکتا ہے یا نہیں جھکتا۔ اس کے دل میں سمندروں جیسی سخاوت آ جاتی ہے۔ فرمایا اللہ کا ولی، اس کی دوسری نشانی یہ ہے کہ اس کے اندر آفتاب جیسی شفقت آ جاتی ہے، سورج جیسی شفقت آ جاتی ہے۔ سورج جب اٹھتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں نے کس زمین کو دھوپ لگانی ہے اور کس کو نہیں لگانی، کون رب کا کلمہ پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا۔ جو رب کا کلمہ پڑھتا ہے، رب کو مانتا ہے، وہ اس کی زمینوں پر بھی روشنی دیتا ہے، اور جو نہیں مانتا وہ اس کی زمینوں کو بھی روشنی، وہ ساری زمینوں کو، سارے مخلوقات کے لیے روشنی دیتا ہے۔ اس کے اندر آفتاب جیسی شفقت آ جاتی ہے۔ اور جس کے اندر تیسری نشانی یہ ہے اللہ کے ولی کی کہ اس کے اندر زمین جیسی تواضع آ جاتی ہے۔ زمین جو کہ بچھی ہوئی ہوتی ہے، اس پر چلتے ہیں لوگ، اس پر اناج اگاتے ہیں، اس پر فصلیں اگاتے ہیں، تو زمین جیسی تواضع وہ بچھ جاتی ہے، وہ سب کو رزق دیتی ہے، سب کو اپنے اوپر چلنے دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی یہ نشانیاں ہیں کہ وہ سخی ہوتے ہیں، اور اللہ کا ولی کبھی بخیل نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ خود سخی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود سخی ہے، اس کا جو بندہ ہے وہ کبھی بخیل نہیں ہو سکتا۔ رب نے وعدہ فرما دیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِدَنَّكُمْ، تم اگر شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، جتنا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور عطا کرتا رہوں گا، جتنا خرچ کرتے رہو گے میں تمہیں اور دیتا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔